آغاز ہم کریں گے ایران کے معاملے سے، جہاں پہ ایک بہت بڑا جو امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں داخل ہو چکے ہیں، اور ٹرمپ نے خود اعلان بھی کیا ہے کہ جی ہم نے میسو بھیج رہے ہیں وہاں پر، یہ جسٹ ان کیس، انہوں نے کہا کہ اگر ضرورت پڑ جاتی ہے اٹیک کرنے کی، کمال ہے ویسے تو وہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ یہ میسو فلیٹ جو کہا ہے ٹرمپ نے، یہ ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے اور مذاکرات کرنا چاہتا ہے، تو کس حد تک وہ بات چیت ہو سکے گی اور کس حد تک ٹرمپ بھی سیریس ہے یا نہیں ہے، انہی امور کے اوپر ہم بات کریں گے. پھر پاکستان اور ترکی کے درمیان ایک ڈیفنس پیکٹ سعودی عربیہ کی طرز پہ ہونا تھا، وہ ابھی تک ہوا نہیں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ کچھ تاخیر ہو رہی ہے، کوئی ڈفرینسز ہیں وہ کیا ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے. اور فائنلی انڈیا اور یورپین یونین کی جو ڈیل ہوئی ہے ٹریڈ کی، وہ کتنی اہم ہے اور کیا بتاتی ہے آنے والے حالات کا. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. ویلکم عائشہ. اور سٹارٹ کرتے ہیں، یہ جو ایران کا معاملہ، آپ سمجھتی ہیں کہ انویژن امیننٹ ہے ایران کی؟ دیکھیں رضا، بات یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی ملک کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے وہ ڈیفینیٹلی انفلوئنس کرتی ہے اس کی اس کو جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کو بھی. اور اس وقت جو ہم کل ہی کسی دوست سے بلکہ بات ہو رہی تھی جو کہ آج کل امریکہ گئے ہوئے ہیں، تو وہاں سے ان سے یہ بات ہو رہی تھی کہ جو منیاپلس میں پش بیک ملا ہے، جو کہ ان کی آئس، وہ جو ایک فورس انہوں نے بنائی تھی امیگرینٹس کو کریک ڈاؤن کرنے کی، اور اس میں انہوں نے امیگرینٹس پہ تو کرتے ہی کرتے انہوں نے دو، جسے کہتے ہیں نا وائٹ امریکن جو ہیں، ان کو جتنے بہیمانہ طریقے سے قتل کیا ہے. اس کا جو پش بیک ملا ہے اس کی وجہ سے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنی ریپوٹیشن ریکور کرنا چاہتے ہیں. اور چونکہ تھوڑا سا بلکہ آج صبح میں خبروں میں دیکھ رہی تھی کہ وہ جو آئس کا جو انچارج ہے، جو ہیڈ ہے اس آفس کا، اس کو وہاں سے ریموو کر دیا گیا ہے. اچھا، اب یہ چیز تو ایک طرح سے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ پیچھے قدم ڈومیسٹکلی لیا ہے ٹرمپ نے، لیکن ظاہر ہے اپنی جو ریکور کرنے میں ریپوٹیشن ان کو اب ظاہر ہے کچھ تلاش تو وہ کریں گے کوئی اور فرنٹ. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایران پاسبلی ایک فرنٹ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ایرانین رجیم، اگین میں بی بی سی کی آج رپورٹ دیکھ رہی تھی کہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی جس میں ایک باپ اپنے بیٹے کی تلاش میں گیا تو بہت ساری وہاں لاشیں پڑی ہوئی بالکل. تھیں. ہوں تو وہاں دیکھیں ایک طرف سے تو انٹرنل ریزنٹمنٹ ہے، وہ ایک ریالٹی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک نیریٹو جو باہر سے بھی بلڈ کیا جا رہا ہے، جس میں بالکل. اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے، یہ سارا کچھ، تو اس میں ایک بہانہ مل جاتا ہے ٹرمپ کو ایک اور اٹیک کرنے کا. اور اس میں وہ چاہیں گے کہ ایک زیادہ زور کا ایک دھکا دیں، ان کی میزائل سائٹس کو اسٹرائک کریں، تو کال ریزیم چینج کریں، اتنی تباہی پھیلائیں کہ مشکل ہو جائے جو ایرانین رژیم ہے اس کو کنٹینیو کرنا. ریاست کے عائشہ، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں اس میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ سال امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشنز کا بھی ہے، اور جی ٹرمپ جی بڑا جی پریشان ہے کہ اس کی ریٹنگز نیچے گری ہوئی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں یہ ہار جاتا ہوں تو میرا تو مواخذہ یا امپیچمنٹ ہو جائے گی. تو ایک یہ بھی اینگل ہو سکتا ہے کہ یہ ایران کے اوپر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گے کہ اپنی جو ڈومیسٹک ساکھ ہے اس کو بچانے میں مددگار ثابت ہو سکے. ڈو یو اگری ود دس؟ ویسے بہت پاسبل ہے، اور یہ تو پرانا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پلے بک ہے ہاں. جس سے امریکی پچھلی جو گورنمنٹس ہیں، رژیم ہیں، انہوں نے بھی یہ کیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، اچھمبے کی بات نہیں ہوگی اگر یہ اٹیک ہوتا ہے. رائٹ. دیکھنا ہے کہ آگے یہ لے کے کس طرف یہ جائے گا. میں ایک دیکھ رہی تھی کامنٹری سوشل میڈیا پہ
کہ کسی نے کہا کہ جی اسرائیل اور سعودیہ کے تعلقات جو ہیں وہ ہوں گے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو ایک ملک مڈل ایسٹ کا جو کہ پش بیک ایک طریقے سے دے رہا ہے، جو کہ پراکسیز کی مدد کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں، وہ ایران ہے. جی اور اس کو جسے کہتے ہیں دھکا دینا، اور زور کا دھکا دینا، بالکل اسرائیل کے انٹرسٹ میں ہے. ہاں اور جو غازہ بورڈ ہے، پیس پلان ہے، اور وہ جو یہ سارا ہے، اس میں منیمائز کرنا ایران کی کیپیسٹی کہ وہ شور مچائے، بات کرے. یہ اٹیک بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس کا ایک حصہ لگتا ہے کہ اگر اس کو کمزور، بہت زیادہ ایران کو کمزور کر دیا جائے تو پھر یہ ہاں غازہ بورڈ بھی اپنی مرضی سے چلائیں گے. اور ظاہر ہے جو جس قسم کی دہشت پورے مڈل ایسٹ میں پھیلے گی، اس کے بعد ٹرمپ صاحب جو ہے اپنی مرضی سے لوگوں سے باتیں بھی بنوائیں گے. جی بالکل. اور عائشہ یہ جو پیس بورڈ ہے نا، اس کے بارے میں لوگ بہت اس کو نیرولی دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف غزہ کے لیے ہے تو وہاں سے ہوا محرک، لیکن آئی تھنک یہ ایک ایفرٹ ہے ٹرمپ کی ایک پیرلل چیز بنانے کی، جو کہ اقوام متحدہ سے پیرلل ہو، اور جہاں پہ اس کی بادشاہت یا امریکہ کا ڈنڈا یا سکہ چلے. تو یہ بھی میرے خیال سے ایک بالکل ایسی، ہے نا جی. یہ میں اب ہم نے سمجھتی پہلے ہوں کہ بالکل، دیکھیں جی میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ایسی بات ہے. اور ہمارے کچھ نادان دوست جو ہیں وہ بلکہ سوشل میڈیا پہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی انڈیا جو ہے وہ غزہ بورڈ میں شامل نہیں ہوا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ غزہ کے بعد کشمیر پہ بھی آئے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ کتنا پاسبل ہے، لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ غزہ بورڈ کے بعد ہماری اور اس سے زیادہ کامیابی ہوگی، تو یہ ایک بیوقوفی ہے، یہ ایک نیرو مائنڈڈ سوچ ہے. ہوں کیونکہ غزہ کا ایک پورا ایک اپنا الگ سے کانٹیکسٹ ہے جو کہ اس وقت کشمیر کا نہیں ہے. کریکٹ. بالکل بالکل. تو اچھا عائشہ، یہ بھی مجھے تھوڑا سا اس کے یہ دیکھیں کہ اگر یہ پروسیڈ کرتے ہیں ایران کے اوپر حملے سے، تو پھر تو یہ دیکھیں ریجن تو ڈی اسٹیبلائز ہوگا ویسے. مطلب وی بالکل کینوٹ. ہوگا. ہاں. اور یہ اس کے پھر آپ یہ سمجھ لیجیے پاکستان کے لیے کیا، پاکستان کو کن کن چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے؟ پاکستان کی مطلب پاکستان سے مراد، لیٹس بی کلیئر، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو پالیسی چلاتی ہے اور امپلیمنٹ کرتی ہے، بیچارے سویلینز نے کیا ہی کرنا ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اس کے بعد میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ جو غازہ بورڈ میں شامل ہوئے ہیں، یہ مزید یہ تو پھنسنے کا ایک فارمولا ہے، اور مزید پھنس جائیں گے کیونکہ پورا ریجن ڈی اسٹیبلائز ہوگا. اس کے اثرات پاکستان پہ بھی آئیں گے، اور پھر یہ ہے کہ یہ جا کے مزید ان کے پاس آپشن نہیں رہے گی سوائے یہ کہ ٹرمپ کے ہاں میں ہاں ملائیں ہاں اور اس کے ساتھ چلیں. اور ظاہر ہے جو کہ افیکٹس آئیں گے. دیکھیں ٹرکی نے آج یہ کیا ہے کہ ایک بارڈر پہ انہوں نے ایک اور چوکی بنا دی ہے ٹو انشور کہ ایران والے بارڈر پہ، تاکہ ہاں ایران سے لوگ جو ہیں وہ نہ آئیں. جب ہاں اتنی آندھی طوفان ریجن میں چلے گا تو آپ کے ہاں بھی یہ مسائل پیدا ہوں گے، اور ہماری کیا کیپیسٹی ہے، ہم کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے. یا یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہوگا. ہاں جی ویری ویری دیکھیں ویری کلیئرلی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہماری کہہ تو نہیں رہی، اور کہہ رہی ہے کہ جی نہیں نہیں ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایران پہ نہیں ہونا چاہیے پولیٹیکلی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کوئی ایسی محبت بھائی چارہ نہیں ہے ایران کے ساتھ. بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ جو ایمان مزاری حاضر والا کیس ہے، ججمنٹ ہے، اور ہادی علی چٹھا کے خلاف جو ججمنٹ ہے، کل اگر آپ وہ پڑھ کے دیکھیں 22 صفحوں کی، تو اس میں ہوں جج صاحب، ظاہر ہے جج صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہی وہ آرڈرز لکھ رہے تھے،
تو انہوں نے فرمایا کہ جناب ان لوگوں نے تو پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہہ دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی. حالانکہ انہوں نے ججمنٹ میں لکھا ہے کہ جی 4 مانی ہوئی اسٹیبلش ٹیررسٹ اسٹیٹس ہیں: کیوبا، نارتھ کوریا، سیریا اور ایران. بالکل تو بالکل. اگر آپ کا جج ایسی ججمنٹ لکھ رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ شاید یہ خفقی ایران کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ میں خاصی ڈیپ پھیلی ہوئی ہے.